قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ انسانی چال چلن کی بائبل میں درج اقسام، ٹائپس آف ہیومن کنڈکٹ مینشنڈ ان دا بائبل۔ نفسیات والے ڈاکٹرز، موٹیویشنل سپیکر، مختلف طرح کے استاد اور ماہرین کئی طرح کے چال چلن بتائیں گے، لیکن بائبل میں جو لکھے ہوئے ہیں کتنی قسم کا چال چلن ہے، کتنی طرح کا چال چلن ہے، ہم نے وہ سیکھنا ہے۔ چال چلن کی جو بڑی قسم بائبل بتاتی ہے وہ ہے خدا کے خلاف چال چلن، خدا مخالف چال چلن، اینٹی گاڈ کنڈکٹ۔ اور خدا خود کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن میرے خلاف ہے، تم اپنے چال چلن میں میرے مخالف ٹھہرے ہو، میرے الٹ چلے ہو۔ تو جو چیز، جو بات خدا کے خلاف، خدا کے الٹ ہو، وہ اینٹی گاڈ یا اینٹائی گاڈ ہو گئی، خدا مخالف ہو گئی، خدا کی مخالفت میں ہو گئی، خدا سے الٹ ہو گئی، برعکس ہو گئی، خدا کے اپوزٹ ہو گئی۔ یہ پہلی قسم ہے، ایسا چال چلن کہ جو خدا کے خلاف ہے۔ تفصیل آگے چل کے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ قسم، یہ پہلی ٹائپ آف کنڈکٹ ذہن میں رہے کہ انسانوں کا چال چلن خدا کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ دوسری بڑی قسم ہے خدا کے لائق چال چلن، وردی آف گاڈ کنڈکٹ۔ وہ چال چلن جس سے خدا کا نام عزت پائے، جو خدا کی تعظیم کا سبب بنے، ایسا جو خدا کی حمایت میں ہو، جو خدا کی طرف ہو، خدا کی طرف جس کا میلان، جس کا جھکاؤ، جس کی رغبت ہو، جس کا تعلق خدا کی طرف جڑا ہوا ہو، خدا کے لائق، وہ جو خدا کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے۔ جیسے خدا نے قرار دیا تھا کہ اگر تم میرے حضور قربانی لاؤ تو کیسی لانا؟ جو بے عیب ہو، جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ نذرانہ لانا تو اپنا بہترین لے کر آنا۔ خدا نے کہا کہ میرے حضور وہ نذرانے، وہ قربانیاں لاؤ، وہ ہدیے لاؤ جو بہترین ہوں، وہ میرے لائق ہوں گے۔ اسی طرح چال چلن بھی کوئی ایسا ہے جو خدا کے لائق ہے، ایک خدا کے خلاف ہے اور دوسرا خدا کے لائق ہے، جو خدا کے حضور قابل قبول ہے۔ اب غور کرتے ہیں ان دونوں بڑی اقسام میں یہ کیا کیا ہیں، کون سا چال چلن خدا کے خلاف ہے اور کون سا خدا کے لائق ہے۔ پہلے بات کریں گے خدا مخالف چال چلن پہ، اینٹی گاڈ کنڈکٹ۔ یہ چال چلن ہوتا ہے ایسا جس میں خدا کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم نے میری نافرمانی کی، تم نے میری باتیں نہ مانی، تم نے میرا کلام نہ سنا، تم میری سنتے ہی نہیں ہو اور اپنی مرضی کی چال چلتے ہو۔ ایسا چال چلن ہے تمہارا، میری سنتے ہی نہیں ہو، میری بات مانتے ہی نہیں ہو۔ خدا کے خلاف وہ چال چلن ہے جو خدا کی نافرمانی میں رکھا جاتا ہے۔ وہ کام، وہ باتیں، وہ رویے، وہ سلوک، وہ طرز زندگی، وہ لینا دینا، وہ ملنا برتنا جو خدا کے حکموں کے خلاف ہے، اگینسٹ دا کمانڈمنٹس آف گاڈ ہے، وہ والا چال چلن ہے خدا کے خلاف۔ خدا کے خلاف جو چال چلن ہے وہ ایک تو خدا کے حکموں، اس کے کلام کے خلاف ہے، دوسرا یہ نکما ہے، انوردی ہے، ورتھ لیس ہے، وین ہے، پروفٹ لیس ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا، یہ نکما ہے۔ یہ چال چلن رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ جی میں نے یہ رویہ اختیار کیا، میں نے یہ طریقہ زندگی کا اپنایا، میں نے یہ سلوک لوگوں سے کیا، میں نے یہ طریقہ اپنا کے یہ سارا کام کر لیا تو مجھے بہت فائدہ مل گیا، نفع مل گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ آدمی ساری دنیا حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ کوئی حاصل نہیں ہے، یہ سب کچھ برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہ بیکار ہے، نکما چال چلن ہے یہ۔ جب آپ خدا کے حکموں کے خلاف چلتے ہو،
آپ کا کردار، آپ کا چال چلن، آپ کا طرز زندگی، آپ کے زندگی کے کام کاج، سلوک، رویے خدا کے حکموں کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ چال چلن نکما ہے، وین ہے، پروفٹ لیس ہے، انوردی ہے، کسی لائق ہی نہیں ہے وہ۔ اب سوچ لیجئے کہ اگر آپ چال چلن میں خدا کے مخالف چلنے والے ہیں، اس کے حکموں کے خلاف چلنے والے ہیں، تو پھر نکما چال چلن ہے آپ کا۔ اور اسے ناپاک چال چلن بھی کہا گیا ہے۔ وہ جس میں کھوٹ ہے وہ ناپاک ہے، امپیور ہے، انہولی ہے، گندا ہے، غلیظ ہے۔ یہ چال چلن کیونکہ خدا کے خلاف ہے، یہ چال چلن کیونکہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، یہ نکما بھی ہے، کسی فائدے کا بھی نہیں، اور ناپاک ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، کیونکہ اس میں برائی ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں گناہ کا گند شامل ہے، اس میں نافرمانی کی گندگی شامل ہے، اس میں خدا کی مخالفت کی گندگی شامل ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں، اپنے چال چلن میں، اپنے رویوں میں، اپنے سلوک میں، اپنے ملنے برتنے میں، اپنے کام کرنے کے طریقوں میں خدا کی مخالفت شامل کر لیتے ہیں، خدا کی نافرمانی شامل کر لیتے ہیں، خدا سے الٹ رویے شامل کرتے ہیں، تو ہمارا چال چلن ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاکی خدا کو پسند نہیں ہے۔ بہت بڑا برتن دودھ کا بھرا ہوا ہو اور چند قطرے اس میں گندگی کے ڈال دو تو کوئی پیے گا، کوئی استعمال کرے گا، اسے کہہ دیں گے کہ یہ اب پاک یا صاف نہیں ہے۔ ہم اپنے چال چلن میں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں، اپنے رویوں اور سلوک میں کچھ ایسا شامل نہ کریں کہ جو بہت اچھائیوں کو بھی آلودہ کر دے، گندا کر دے، غلیظ کر دے، پولیوٹڈ کر دے، اور پھر خدا کو وہ پسند نہیں آئے گا۔ خدا نے جو قربانیاں مانگی، جو ہدیے نذرانے مانگے، اس میں کہا ایک بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا کا معیار ہے، خدا کا میرٹ ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے۔ ایک بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کھوٹ مل گیا، فارغ، یہ اس قابل نہیں۔ ہمارے کردار میں بھی اگر کچھ ایک بھی گناہ، گندگی، نافرمانی، ناراستی شامل ہو گئی تو پھر ہمارا کردار، ہمارا چال چلن بھی ناپاک ہو گیا، وہ خدا کے حضور قابل قبول نہ رہا۔ یہ ٹیڑھا چال چلن ہے۔ خدا نے ایک راستہ بنایا ہے انسان کے لیے کہ وہ اس پہ چلے۔ خدا نے اپنا کلام دیا ہے، اپنے حکم دیے ہیں، انسان کو ایک طرز بتائی ہے کہ اس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، جو اس کے کلام میں لکھا ہے۔ جب ہم اس راہ پر چلنے کی بجائے ہٹ جاتے ہیں نا، ہم سیدھے نہیں چلتے بلکہ ہم ٹیڑھا چلتے ہیں، تو ہمارا چال چلن ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے بتائے ہوئے راستے سے، جو بالکل سیدھا ہے، اس سے ہٹتے ہیں، سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کے ٹائروں کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹیڑھی چلتی ہے۔ جب ہم ایک بار اپنی الائنمنٹ خدا سے ہٹا لیتے ہیں، اس کے کلام سے ہٹا لیتے ہیں، تو پھر ہم ٹیڑھے ہی چلتے ہیں۔ یہ ریاضی پڑھنے والے، میتھس اور جیومیٹری خاص طور پہ پڑھنے والے اور اس کو پریکٹس کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر یہاں سے میں صرف 1 ڈگری ٹیڑھا کام شروع کر دوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ چند میٹرز تک جاتے ہوئے بہت فاصلہ ہو جائے، چند کلومیٹرز تک جاتے ہوئے کلومیٹرز کا فاصلہ ہو جائے گا، صرف 1 پوائنٹ سرکانے سے۔ ہم اگر خدا کی سمت میں چلتے ہوئے، اس کے کلام کی راہوں پر چلتے ہوئے اگر 1 پوائنٹ بھی دائیں بائیں ہوں گے تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے یشوع کو اس نے کہا تھا کہ تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ خوب احتیاط کر کے اسی پر عمل کرنا۔ جب ہم کلام سے ٹیڑھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے ہیں، ایک نقطہ تھوڑا سا ادھر تلاش کر لیتا ہوں، میں کوئی بات نہیں، سارے کلام پہ عمل کیا ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے ادھر کو کر لیتا ہوں، وہ بہت زیادہ فاصلہ بنا دیتا ہے۔ تو اسے ٹیڑھا چال چلن بائبل میں لکھا گیا ہے کہ جب ہم ایک نقطہ بھی کلام سے اور خدا کے حکموں اور اس کی راہوں سے، خدا سے الگ ہوتے ہیں تو ہمارا چال چلن ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بے قاعدہ چال چلن بھی لکھا گیا ہے، بے قاعدہ، irregular،
ڈس آرڈرلی. ایک نظام قائم ہے, اس نظام سے کبھی ہٹ گئے, کبھی پھر بیچ میں آ گئے, کبھی ہٹ گئے پھر اس میں آ گئے. بے قاعدہ چال چلن ہے, یعنی کبھی خدا کی مان لی کبھی نہ مانی, کبھی اچھے ہو گئے کبھی برے ہو گئے, کبھی کوئی اچھا کام کر لیا کبھی کوئی برا کام کر لیا. بے قاعدہ چلتے ہیں لوگوں کو دکھانے میں ہم تو بڑے اچھے, ہم تو بڑے نیک, ہم تو بڑے پرہیزگار, ہم تو بڑے خدمت گزار, اور تھوڑا سا سائیڈ سے ان کو دیکھو تو اپنی مرضیاں کرنے والے. بے قاعدہ, irregular. کئی چرچ آنے میں بھی ریگولر ہیں, بے قاعدہ ہیں, کبھی 2 مہینے 3 مہینے بعد آ جاتے ہیں, کئی مہینے بعد آنے والے ہیں. باقاعدہ ہونا چاہیے. بے قاعدہ جو چلتا ہے یعنی جو قاعدے سے ہٹ کے چلتا ہے, جو کبھی آن کبھی آف, کبھی ٹھنڈا کبھی گرم, کبھی اچھا کبھی برا, کبھی مان لیا کبھی نہ مانا, کبھی فرما برداری کبھی نافرمانی, کبھی خدا کی راہ پہ اور کبھی خدا سے ہٹ گئے, یہ بے قاعدگی ہے. اسے خدا کا مخالف چال چلن کہا گیا ہے. اور ایسے چال چلن کو پولس کہتا ہے کہ میرا چال چلن جو مسیح کو قبول کرنے سے پہلے تھا وہ کلیسیا کو ستانے والا اور تباہ کرنے والا تھا. جب ہم خدا کے مخالف چلتے ہیں, جب ہم خدا کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں, جب ہم خدا کی راہوں پر نہیں چلتے, ہم ٹیڑے میڑے چلتے ہیں, ہم بے قاعدہ چلتے ہیں, ہم ناپاک چال چلن رکھتے ہیں, تو اس سے نہ صرف ہم خود تباہ اور برباد ہوں گے بلکہ ہم دوسروں کو بھی تباہ اور برباد کرتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان چھوٹوں میں سے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے, وہ واپس بھی نہ آ سکے, وہ اٹھ بھی نہ سکے. بڑی چکی کا پاٹ, کمرشل چکی کا پاٹ سمندر میں ڈوب جائے, وہ تیر بھی نہ سکے, وہ نیچے ہی ڈوب جائے اور پھر وہ آبی مخلوق, سمندر کی مخلوق کا لقمہ بن جائے. اپنے لیے بھی بربادی اور دوسروں کے لیے بھی بربادی. ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں جب ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں, جب ہمارا چال چلن خدا کے خلاف, اس کے حکموں کے خلاف اور ٹیڑھا میڑا ہو جاتا ہے نا, بے قاعدہ ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, تو ہم کئی لوگوں کو اپنی طرف بھی لگا لیتے ہیں. وہ یہ ٹھیک رستہ ہے, وہ یہی ٹھیک ہے, کون دیکھ رہا ہے, اپنا کام نکالو. ہم دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں, ان کی بھی بربادی کا وسیلہ بنتے ہیں, اور اپنی بربادی تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. سو یہ چال چلن اپنے آپ کو بھی ستانے اور برباد کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی ستانے اور برباد کرنے والا ہے. جب چرچ کو آپ ریگولرلی نہ سپورٹ کرتے, بے قاعدہ چلتے ہو, ٹیڑے چلتے ہو اور خرابیاں کرتے ہو, تو آپ کیا کرتے ہو؟ چرچ کو ستاتے اور تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن یہ بات ذہن میں رہے, نہ پولس تباہ کر سکا, نہ ابلیس تباہ کر سکا. کلیسیا وہ ہے جس پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہ آئیں گے. یہ دنیا میں واحد ایک ایسا ادارہ ہے, زمین پہ بھی قائم رہے گا, آسمان پر بھی قائم رہے گا. اور ایسا چال چلن مسیح کی صلیب کے دشمن والا ہے. ہم تو نہیں ہیں مسیح کی صلیب کے دشمن, ہم تو صلیب کو چومتے ہیں, ہم تو سینوں پہ سجاتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں, ہم تو صلیب کا نشان بناتے ہیں, ہم تو اپنی کلیسیا میں, اپنے خدا کے گھر میں جہاں عبادت کرتے ہیں اپنے گھروں میں اسے سجاتے ہیں. ہم تو زمین پر گرنے نہیں دیتے اس صلیب کے نشان کو, ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مسیح کی صلیب ہے. لیکن جو نافرمان ہیں, جو ٹیڑے چلتے ہیں, جو بے قاعدہ چلتے ہیں, جو ناپاکی کا کام کرتے ہیں, جو کلیسیا کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں, وہ اپنے چال چلن سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں مسیح کی صلیب کا دشمن ہوں. اب یہ سوچ لیجئے, کیا آپ مسیح کے پیروکار ہیں, اسے ماننے والے ہیں, یا اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں؟ غور کیجئے گا, بڑی سوچنے کی بات ہے یہ کہ ہمارا چال چلن ہمیں مسیح کی صلیب کا دشمن بھی بنا دیتا ہے, ہمیں کلیسیا کو ستانے اور برباد کرنے والا بنا دیتا ہے,
ہمیں ناپاک بنا دیتا ہے، ہمیں خدا کے حضور ناقابل قبول ان ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے۔ اب تھوڑی بات ہو جائے خدا کے لائق چال چلن کی۔ یہ ایسا چال چلن ہے جو خدا کو پسند آتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے خلاف نہیں ہے، اس کی نافرمانی والا نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ستانے والا، برباد کرنے والا نہیں ہے، یہ دشمنی والا نہیں ہے، یہ خدا کو پسند آتا ہے چال چلن۔ کیسا ہے یہ بلاوے کے لائق چال چلن ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں بلایا ہے، کس لیے؟ کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، دا اسمبلی اور دا گروپ آف کالڈ اور انوائٹڈ پیپل، لفظ کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، جنہیں بلایا گیا، دعوت دے کر بلایا گیا، کس لیے؟ کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ اور اس کی عبادت کرو اور اس کا جلال ظاہر کرو۔ اپنے بلاوے کے لائق چال چلو، جس کام کے لیے بلائے گئے ہو اگر وہ کام کر رہے ہو تو آپ کا چال چلن اپنے بلاوے کے لائق ہے، اس دعوت کے لائق ہے۔ خدا کو وہ چال چلن پسند ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے بلایا ہے وہ کام کرو، جو ذمہ داری خدا نے ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم وہ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ ہے بلاوے کے لائق چال چلنا۔ جب ہم اپنے بلائے جانے والے کام کرتے ہی نہیں، وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے وہ نہیں کرتے تو خدا کے مخالف ہے، اور اگر وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے بلاوے کے لائق چال چلتے ہیں، اور یہ چال چلن خدا کو پسند ہے۔ اور یہ چال چلن ہے مسیح کی خوشخبری کے موافق۔ مسیح خداوند کی خوشخبری، اس کی انجیل کیا ہے؟ کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ مسیح کی خوشخبری کے موافق چال چلن ہونا چاہیے کہ جن کاموں سے خدا نے ہمیں چھڑا لیا ہے، جن گناہوں سے ہمیں صاف کر دیا ہے، ہم ان کی طرف دوبارہ نہ لوٹیں، ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، جیسے اس نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے ہم ویسے جئیں۔ یہ ہے مسیح کی خوشخبری کے موافق چال چلن، کہ گناہ کی طرف نہیں لوٹنا، پاکیزگی کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف جانا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ اور یہ روح القدس کی ہدایت کے مطابق چال چلن ہے۔ خدا کا روح جب ہم میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو دل میں ایک بار ڈر پیدا ضرور ہوتا ہے، پھانسی نہ جائیے، کوئی ویخ ہی نہ لوے، کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ پتہ ہے یہ آپ کے اندر خدا کی طرف سے اس کا روح آپ کو جگا رہا ہوتا ہے، آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ باز آ جا، یہ کام غلط ہے، اور ہم پاک روح کی اس ہدایت کو نہیں مانتے، پھر بھی کرنا ہو کوئی گال نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ خدا پاک روح اگر ہمارے اندر ہے، اور یہ مسیح کی خوشخبری کے سبب ملتا ہے، جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اسے نجات دہندہ مانتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، خدا پاک روح ہمارے اندر بس جاتا ہے، اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے روح القدس کی ہدایت سے ہمیں چلنا ہے۔ رومیوں کے خط میں بھی اور کرنتھیوں میں بھی روح کی ہدایت سے، روح القدس کی ہدایت سے چلنا ہے ہم نے۔ جب ہم پاک روح کی بات مان کے چلتے ہیں تو وہ چال چلن درست ہے جو خدا کو پسند آتا ہے، اور اسی لیے اسے درست چال چلن کہا گیا ہے۔ وہ چال چلن جو خدا کو پسند ہے، وہ بلاوے کے لائق ہے، جس کام کے لیے خدا نے بلایا جب ہم وہ کرتے ہیں وہ والا چال چلن ہے، اور مسیح کی خوشخبری، اس کی انجیل پر ایمان لا کر جو چال چلن اپناتے ہیں وہ ہے، اور روح القدس کی ہدایت سے جو چال چلن ہے یہ درست ہے۔ دوسرا نکما تھا، وہ بیکار تھا، وہ غلط تھا، یہ ہے درست چال چلن، یہ خدا کو پسند ہے، یہ خدا کے حضور قابل قبول ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جن کا درست چال چلن ہے خدا انہیں مبارک ٹھہراتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے۔ اور اسے سیدھا چال چلن بھی کہا گیا ہے، وہ ٹیڑھا تھا جو خدا کے خلاف ہے، اور یہ سیدھا چال چلن ہے۔ اور اسے راست بازی کا چال چلن بھی کہا گیا ہے، یا راست بازی کا طریق بھی کہا گیا ہے، وہ راستہ جو سیدھا ہے۔
جو خدا کے کلام اور خدا کے اپنی مرضی اور ارادے کی سیدھ میں ہے، ان الائنمنٹ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک پوائنٹ کا بھی، ایک زاویے کا بھی فرق نہیں ہے، ایک درجے کا بھی فرق نہیں ہے، سیدھا ہے یہ۔ تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ تو اسی پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ اور متی کی انجیل 21ویں باب میں یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست بازی کے طریق پر آیا، وہ سیدھا چلنے والا تھا، وہ رائچیس تھا، رائٹ باتوں پر چلنے والا تھا، سچ پر چلنے والا تھا، درست باتوں پر چلنے والا تھا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو کہہ دیا تو نے بھائی کی بیوی رکھی ہوئی ہے، تیرے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ گردن کٹوا لی لیکن باز نہیں آیا، ٹیڑھا نہیں ہوا، سیدھا ہی رہا۔ یہ ہے راست بازی کا طریق کہ آپ کو نقصان بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں سمجھنی، سیدھا چلنا ہے۔ یہ خدا کو پسند ہے چال چلن، اور یہ پاکیزہ یا صاف چال چلن ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے، یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے، اس کی خوشخبری کے موافق ہے، اور پاک روح کی ہدایت سے ہے، یہ پاک ہے۔ یہ چال چلن خدا کو پسند ہے، جس میں گناہ کی آمیزش نہیں ہے، جس میں گناہ کی گندگی شامل نہیں ہے، جو خدا کے حکم اور اس کے کلام کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسے پاک کہا گیا ہے، اسے صاف کہا گیا ہے، کیونکہ اسے یسوع نے دھو دیا ہے۔ پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کہ پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ جس نے بلایا ہے وہ پاک ہے، اس لیے تم بھی پاک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری مخلصی سونے چاندی یا فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہمارا نکما اور گندا اور ٹیڑھا اور ناپاک اور غلیظ اور خدا کی دشمنی والا چال چلن یسوع کے خون سے دھل جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے خون سے ہمارا چال چلن صاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، مجھ سمیت سب کے لیے یہ دعوت ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آج تک ٹیڑھا چال چلن رکھا، میں نے آج تک نکما یا ناپاک، غلیظ اور گندا اور خدا کی دشمنی والا اور صلیب کی دشمنی والا چال چلن رکھا تھا، تو میرے لیے امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ یسوع کا خون ہمیں ہمارے گندے، ناپاک اور ناراست اور غلیظ اور نکمے چال چلن سے صاف کر دیتا ہے۔ ہمارا چال چلن اگر یسوع کے خون سے دھل جائے تو وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں مسیح کو قبول کرنے سے پہلے تو میرا چال چلن کون سا تھا؟ ستانے والا، مارنے والا، تباہ کرنے والا، لیکن اب یسوع کے خون سے دھل گیا ہوں تو میں سب آدمیوں کے خون سے بری ہوں، اب میں گناہوں سے پاک ہوں، اب مجھ میں گناہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سو اپنے گندے، نکمے، ناپاک، ناراست، ٹیڑھے اور خدا کی دشمنی والے، خدا کی نافرمانی والے اور مسیح کی صلیب کی دشمنی والے چال چلن سے چھٹکارا پانا ہے تو صرف یسوع کا خون ہے جو ہمیں اس سے چھٹکارا دے سکتا ہے، کیونکہ ہماری مخلصی اس برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اور اسے نیک چال چلن بھی کہا گیا۔ نیک کا مطلب ہے گڈ، بھلائی والا۔ جب ہم کسی سے برائی کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ وہ چال چلن ہمارا نیک نہیں، کیونکہ نیک کا مطلب ہے بھلائی، اچھائی، گڈ، ویل بینگ۔ جب کرنی کسی کی برائی ہے، کسی کے نقصان کی بات کرنی ہے، تو پھر چال چلن بھی نیک نہیں ہے۔ جب یسوع کے خون سے دھل جائیں گے نا تو ہمارا چال چلن نیک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ یہ خدا کو پسند ہے۔ اور اس نیک چال چلن کو پھر ایک اور لفظ ساتھ میں شامل کر کے مہر لگا دی گئی، مسیحی نیک چال چلن۔ ایک تو نیک چال چلن، کئی لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت نیک ہیں، وہ دوسروں کی برائی نہیں دیکھتے، نہ کرتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، وہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے سوشل ورکرز آپ نے دیکھے ہوں گے،
کئیوں کے نام آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے جنہوں نے کسی مذہب کی، رنگ کی، نسل کی، ذات برادری کی کوئی تمیز نہیں دیکھی، بلکہ ہر انسان کی مدد کی۔ انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، لیکن ان اچھے کاموں سے بھی اوپر ایک درجہ ہے مسیحی نیک چال چلن کا۔ جنرل گڈ کنڈکٹ سے اوپر بھی ہے ایک جو کرسچن گڈ کنڈکٹ ہے، جو مسیحی نیک چال چلن ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہے گڈ کنڈکٹ ان کرائسٹ، مسیح میں اچھا چال چلن۔ جو چال چلن مسیح کے باہر ہے وہ دنیا کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کو جو نیک چال چلن پسند ہے وہ والا ہے جو مسیح میں ہو کر ہے، جو مسیح کو قبول کر کے ہے، جو مسیح کو پہن کر ہے، جو مسیح کے پیچھے چل کے ہے، جو مسیح کے خون سے دھل کے ہے، جو مسیح کی خوشخبری کو قبول کر کے ہے، جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ قبول کر کے ہے۔ وہ والا چال چلن نیک ہے تو خدا کو پسند ہے، وہ خدا کے لائق ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا خدا کے حضور پہنچنا، اس کے حضور پیش ہونا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور مقبول ٹھہرنا صرف اور صرف تب ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح میں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ میں ہمیں داخل نہیں ہونے دے گا۔ مسیح نے ہمارے لیے وہ ارن کیا ہے، کمایا ہے درجہ، کہ اس نے اپنی جان دے کر وہ دروازہ کھول دیا ہے جو پہلے بند تھا۔ اگر ہم مسیح میں ہیں، مسیح کو پہن لیا ہے ہم نے، اس میں زندگی گزار رہے ہیں، تو تب ہی ہمارے اندر نیکیاں آ سکتی ہیں، نیک کام ہم کر سکتے ہیں، نیک چال چلن ہو سکتا ہے، اور وہی چال چلن خدا کو پسند ہے جو مسیح میں ہے، جو مسیح والا ہے، جو مسیح کے پیچھے چلنے والا ہے، جس میں مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ چال چلن کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک خدا کے خلاف چال چلن ہے، دوسرا خدا کے لائق ہے۔ اب انتخاب میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کون سا چال چلن اپنانا ہے۔ کیا خدا کو ناراض کرنے والا اور اپنے اوپر بربادی اور تباہی لانے والا، یا پھر خدا کو پسند آنے والا چال چلن اپنانا ہے جو یسوع کے وسیلے ملتا ہے، اس کے خون کے وسیلے ملتا ہے۔ وہ پاک ہے، وہ درست ہے، وہ روح کے موافق ہے، مسیح کی انجیل کے، اس کی خوشخبری کے موافق ہے۔ وہی نیک چال چلن ہے، اور جس چال چلن میں مسیح نظر آئے، مسیح جھلکے، اس کی صورت، اس کے کام دکھیں، وہ مسیحی نیک چال چلن ہے۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کون سا چال چلن اپنانا ہے۔